بات میں اسی وہیں سے کنٹینیو کریں جہاں ہمارا سلسلہ منقطع ہوا تھا بات میں. تو اس دن تو یہی بات ہوئی تھی کہ جو ہے سجدوں میں رفع دین کے لیے جو اپنے یہ بات تو آپ نے تسلیم کر لی تھی کہ سجدوں میں رفع دین منسوخ. سجدوں میں جاتے ہوئے سجدوں سے اٹھتے ہوئے آپ کی سنی. آپ کا موقف یہ ہے کہ سجدوں میں رفع دین منسوخ ہے. جی سجدوں میں رفع دین منسوخ یا سارا رفع دین؟ نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ رفع دین جو ہے وہ صرف تکبیر اولیٰ کے علاوہ تمام مقامات پر منسوخ ہے. بلکہ میں کیا کہوں گا، میری کیا اوقات کے میں کہوں، ٹھیک ہے نا، جو میں نے تھوڑا بہت تحقیق کی حدیث مبارکہ کا، میں نے جو ہے نا میں نے پڑھی حدیث، ان کا موازنہ کیا، تو مجھے جو نظر آیا وہ یہ نظر آیا کہ رفع دین کی منسوخی تو ہے، اس کی منسوخی کا ایک سیکوینس بھی مجھے نظر آیا کہ کس سلسلے سے منسوخ ہے. اور تکبیر اولیٰ تک جو ہے، یعنی تکبیر اولیٰ کے علاوہ تمام مقامات پر منسوخی کی دلیل ملتی ہے. آپ جی جی دعویٰ جی یہ رفع الیدین رفع دین منسوخ پہلی تکبیر کے اندر کے علاوہ باقی ساری جگہوں پر منسوخ ہے. یہ آپ کا دعویٰ ہے. اس منسوخیت کے لیے آپ کو دلیل دے دیں. دعوے پر دلیل ہوتی ہے نا. جی جی بالکل. کہ بھائی صرف سجدوں کا رفع دین ہے اور باقی رفع دین ساری جگہوں پر منسوخ ہے. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. میں نے یہ کہا کہ تکبیر اولیٰ کا رفع دین ہے اور سجدوں کے ساتھ ساتھ کا رفع دین ہے، باقی سارا رفع دین سارے مقامات ہے. یہ ہے آپ کا دعویٰ. اس پر آپ دلیل. سب سے پہلے میں دلیل دیتا ہوں. دیکھیے، رفع دین ایک تواتر کے ساتھ منسوخ ہوا ہے اس طرح سے کہ سب سے پہلے تو سجدوں کے اندر ہمیں رفع دین کرنا ملتا ہے. آپ کہتے ہو رفع الیدین، ہم اپنے موضوع کی طرف آپ کہتے ہو رفع الیدین منسوخ ہے. اس کو کس نے منسوخ کیا؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے. آپ نے کہا کس حدیث نے منسوخ کیا؟ دیکھیں، عمل در عمل منسوخی کی دلیل جو ہمیں ملتی ہے وہ اس طرح سے ملتی ہے کہ جب کوئی عمل کیا جائے اور اس عمل کو کرنے میں چھوڑ دیا جائے. ہوتا ہے منسوخ کا ناسخ ہوتا ہے. ابھی دیکھیں، ابھی آپ نے خود ہی میں آپ کو دنیا میں جتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، جتنی مثالیں موجود ہیں قرآن میں حدیث میں، ہر منسوخ کا ناسخ ہوگا، ورنہ وہ منسوخ ہے ہی نہیں. تو پھر آپ نے ابھی یہی بات کہی کہ جب ناسخ ہو گیا تو اس کا مطلب حذف کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا، لفظوں میں موجود ہے. ابھی میں نے بالکل لفظ ناسخ تو بتایا. دیکھیں، ناسخ آپ کس بنیاد پہ مطلب ایک میں آپ کہتے ہو رفع الیدین، میں نماز شروع کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، یہ آپ کہتے ہو منسوخ ہے. جی، اس کو کس نے منسوخ کیا وہ دلیل آپ. اچھا، وہ پچھلے جو جمعے کی جو بات تھی وہ مجھے ریپیٹ کرنی پڑے گی صاحب. ٹھیک ہے نا، تو اب میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں اس کو دوبارہ سے، اس کو پھر صحیح طریقے سے اس سے بات ہوگا. دیکھیے، سب سے پہلے دلیل ملتی ہے تشہد کے رفع دین. صحیح مسلم کی حدیث ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی. تشہد کے وقت جو ہے سلام پھیرتے ہوئے بھی صحابہ اور کرام رفع دین کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے دیکھا صحابہ کرام کی ایک جماعت جو ہے وہ رفع دین کر رہی ہے. حدیث میں یہی الفاظ ہیں. ٹھیک ہے نا، سلام پھیرتے ہوئے رفع دین کیا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا. ٹھیک ہے نا، تشہد کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. کیا کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا کہ تمہیں میں دیکھتا ہوں شریف گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ اٹھایا کرتے ہو، نماز میں سکونت اختیار کیا کرو. ٹھیک ہے نا. اب میری بات سن رہی تھی. آپ کہتے ہو یہ روایت کہ ہم ایسا کرتے تو آپ نے منع کر دیا. یہ ایک روایت نہیں ہے، اس کے ساتھ وہی روایت ہے جابر بن سمرہ. جی بالکل. وہ کیا کہتے ہیں تشہد میں جب ہم بیٹھتے تھے سلام پھیرنا چاہتے تھے تو ہم میں سے ہر شخص اپنے بھائی کے طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے السلام علیکم کہتا تھا. السلام علیکم. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا تم کر رہے ہو؟ جب تم میں سے کوئی سلام پھیرے تو دائیں طرف السلام علیکم کہیں، بائیں طرف السلام علیکم. آپ بتائیں یہ رفع دین سے منع کیا جا رہا ہے
یا سلام پھیرنے کی کنڈیشن کی اصلاح ہو رہی ہے؟ اب میں اتنی بات مجھے بتا. حضرت اور سنیں اس پر مجھے کسی ایک امام کا قول پیش کر دیں، کسی ایک امام کہ اس نے کہا ہو کہ اس سے مراد رفع دین ہے، اس سے آپ نے منع کیا. کوئی ایک امام، کوئی ایک محدث اس زمانے میں بھی خصوصاً اس وقت احناف کے بہت بڑے محدث کہلاتے ہیں، مولانا تقی عثمانی صاحب، اور یہ تو انہوں نے بھی تقریر ترمذی میں یہاں تک یہ بات لکھ دی. انہوں نے کہا جو شخص اس کو رفع دین پر معمول کرتا ہے وہ بیچارہ گالائی کی بات نہیں کرتا، یہ ڈھنگو سنائے. کوئی ایک محدث بتا دیں جو اس روایت کو رفع الیدین کے منع پر دلیل بناتا ہو کہ بھئی یہ منسوخ ہے، اس سے رفع الیدین بنا. اگر یہ ہے تو صحابی کا یہ معنی کیا ہے کہ جب ہم سلام پھیرتے تھے تو اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرتے تھے سلام. اور امام نووی نے اسی صحیح مسلم کی روایت پر امام نووی نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ سلام کیسے پھیریں گے. امام نووی جو شارح مسلم ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سلام کیسے پھیر لیں گے، باقاعدہ عنوان باندھ رہے ہیں اور یہ حدیث لا رہے ہیں امام نووی رحمہ اللہ. اب یہ آپ جو دلیل دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد تیسری بات میری سن لیں، پھر اس کے جواب دیں. پھر آپ کہتے ہیں نہیں ایسا نہ کرو، اس قنوت کی صلاۃ نماز میں سکون اختیار کرو. تو سکون اختیار کرنے کے ساتھ تو سارے رفع دین آپ کی دلیل سے تو ختم ہو گئے نا. جب آپ کہتے ہو کہ آپ نے کہا سکون اختیار کرو تو سکون سے مراد پہلا رفع دین بھی گیا، عید والا بھی گیا، رکوع والا بھی گیا، اور جنازے والا بھی گیا، اور فطر کے درمیان بھی رفع سارے گئے نا. پھر تو ان کی پھر دلیل دینے، ان کو ثابت کرنے کے لیے پھر ہم کہاں جائیں گے. اب میں شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ نے یہ کہا کہ تشہد میں یہ رفع دین ہے ہی نہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ تشہد میں رفع دین ہے ہی نہیں. یہ وہ رفع الیدین نہیں ہے جس کو آپ رفع الیدین بنا رہے ہیں دو سجدوں. پھر آپ یہ بتا دیں کہ یہ کون سا رفع دین؟ یہ ہاتھوں کا اشارہ ہے سلام کا. السلام علیکم. سلام کا اشارہ جو ہے وہ نماز کے اندر، کیا کبھی نماز کے اندر جو ہے نا سلام کرنے کا اشارتاً کوئی کسی حدیث میں آتا ہے اشارت؟ ہے نا صحابہ نے کیا. یہ تو ایسے تو پھر اگر ہم رفع دین کو گئے تو ہاتھ تو آپ سلام جو ہے وہ دونوں ایک ہاتھ کا اشارہ کرو. اس حدیث میں کہیں سے یہ واضح نہیں ہے کہ سلام کے لیے دونوں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے یا ایک ہاتھ اٹھایا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. پہلی بات سر، اب میری بات یہ ٹھیک ہے نا. اب دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا تبھی تو کیا انہوں نے. یہ ممکن ہے کہ صحابہ رسول کوئی ایسا عمل کر لیں خود سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہ ہو. اس کا مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا. ٹھیک ہے نا. اور جب کیا تو منع بھی فرمایا. ٹھیک ہے. تو ایک عمل اب وہ چاہے دونوں ہاتھوں سے رفع دین ہو یا ایک ہاتھ سے رفع دین ہو، منسوخی تو ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کو منع فرمایا. منسوخی ٹھیک ہے. ساری ایک ایک کرے نا حضرت، ایک ایک کرے. ٹھیک ہے نا. ابھی تو آپ ڈائریکٹ پہلی منسوخی تو آپ کوئی مانے نہیں مانے، دیکھیں آپ کا اپنا موقف ہے، میرا اپنا موقف ہے. میں کو میرا اور آپ کا اپنا موقف نہیں ہے. جی ہمارا موقف قرآن و سنت. نہیں حضرت، قرآن اور سنت کو سمجھنے کا الگ موقف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کا الگ موقف ہے. اگر الگ موقف نہیں ہوتا، نہیں اگر حضرت صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوا سمجھنے میں. اب میں آپ کو ایک حدیث پیش کرتا ہوں صحابہ کرام میں اختلاف. دیکھیں میں بالکل یہی ہوں. ٹھیک ہے نا. لیکن اب جب آپ کو بولتے ہیں اتنی سی بات بتا دیں، اس کو رفع الیدین کی منسوخی پر کس امام نے، کس محدث نے، کس مفسر نے، کس فقیہ نے اس کو رفع الیدین کی منسوخی پر دلیل بنائی ہے؟ حضرت یہ بتائیں کہ ہمیں اندھی تقلید یا تقلید کرنا بالکل واجب ہے. اگر کسی امام نے اگر اس کے اوپر کوئی بات نہیں کہی، اس لیے نہیں کہی کہ یہ ایک اجماعی مسئلہ تھا. تشہد میں رفع الیدین کی منسوخی پوری امت نے اس کو منسوخ مانا ہے. ٹھیک ہے. کوئی آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منع فرمانے کے بعد آج تک 1500 سال میں کوئی ایسا مسلمان پیدا نہیں ہوا جس نے تشہد کے رفع الیدین پہ کوئی مسئلہ کھڑا کیا. لہٰذا ائمہ کرام نے اس پہ بحث و مباحثہ ہی نہیں کیا.
بحث و مباحثہ تو وہاں ہوتا ہے یا دلیل وہاں پیش کی جاتی ہے جہاں پہ اختلاف ہو. ایک چیز کے اوپر کبھی اختلاف ہی نہیں ہوا تو پھر مسئلہ کیسے پیدا ہوتا؟ نہیں مجھے یہ ٹھیک ہے نا کہ نبی علیہ السلام والسلام اپنے صحابہ کی غلطیوں کی جو اصلاح کرتے تھے تو وہ صحابہ نبی کو دیکھ کر غلطی کرتے تھے یا جب کوئی غلطی کر رہے ہوتے؟ عمل جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے صحابہ کرام نے دیکھا کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو آپ نے دیکھا ہوگا تو ایسے کیا بے شک دیکھا ہوگا. اس کا معنی ہے کوئی صحابی بھی جو بھی غلطی کر رہا ہے جو بھی کام کر رہا ہے وہ نبی کو دیکھ کے کر رہا ہے, کل دیکھ کے کر رہا ہے بغیر کوئی. اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام پھر مسئلے نہیں ہوئے. آپ نے جو کئی صحابہ کو روکا ایسا نہیں ایسا اس کا کیا معنی ہوگا؟ اس کا معنی یہی ہے نا کہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں دو نہیں پوری جماعت نے کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا. ایک بات سنیں, نبی اسلام کے بعد ایک شخص آیا اور 1 کلو کھجور لے کے آیا اور 2 کلو دی تھی 1 کلو لے کے آ گیا. ٹھیک ہے, آپ نے کہا یہ لے لو. خیبر کی کھجور ہے, ہاں اچھی ہے. 10 کھجور ہے, کیا ہے 10 کھجور؟ ہاں ہم 2 کلو دیتے 1 کلو لیتے ہیں. نبی کو دیکھ کے نہیں کی. یہ تو آپ ایک بات بتائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ کام کیا جو صحابہ کرام کرتے ہیں, وہ ہر وہ کام اسی طرح سے لیا. انسان کا اپنا بھی تو عمل ہوتا ہے. آپ دین کی بات کر رہے ہیں, ایک عام آدمی اگر ایک عام کام کر رہا ہے, دو الگ متضاد باتیں ہیں. نہیں اپنی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. نماز کے اندر 1 منٹ نماز میں یا کوئی دینی کام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی لیا جاتا تھا, خود سے کوئی عمل نہیں ہوتا. ابھی ہم کہیں پھر دور چلے جائیں گے, میں آپ کو عبداللہ بن مسعود کی نماز دکھاؤں مسند احمد میں تطبیق والی. بالکل ہے, تو وہ نبی اسلام نے کیا, بے شک کیا, تطبیق کا عمل بالکل کیا. اس کے اوپر امام مسلم نے اس میں اس کی تشریح کی ہے. تشریح نہیں, دلیل. حضرت ابھی آپ دلیل اب آپ جو ہے ایک عمل کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو لے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو کیا تدبیر کا عمل پھر کبھی کیا ہی نہیں ہے. اب میں آپ کو اس پہ دلیل دیتا ہوں. ٹھیک ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے جن کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر قرآن سیکھنا ہے تو 4 اشخاص سے سیکھو. نہیں حضرت, یہ میں تمیز مانوں گا. نہیں ایک صحابی رسول اتنے بڑے جلیل قدر صحابی رسول, صحابی نے جو کچھ کیا وہ نبی اسلام کو دیکھ کے کیا. بے شک دیکھ کے کیا. آپ نے وہ پسند نہیں کیا, مطلب چھوڑ دیا, ختم کر دیا, ختم ہو گیا نا, تو ختم ہو گیا. جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ تو آپ بول رہے ہیں, میں نے تو کوئی جھگڑا نہیں کیا. میں نے آپ کو دلیل پیش کی, میں نے دلیل پیش کی. اگر آپ کو اختلاف نہیں, آپ قبول کر لیں, سمپل سی بات بولے. ٹھیک ہے, پہلی منسوخی قبول کرتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, آپ بول دیں کہ ہاں منسوخی کے میں نے پچھلی دفعہ آپ سے الفاظ سن لیے تھے کہ ہاں آپ نے جو دلائل دیے میں نے اس سے مجھے قبول ہے. آپ نے, میں تو بالکل صحیح مانا. میں آپ کو بتاؤں ایک بات کہ مجھے ایک تو آپ نے ناسخ جو دکھایا ہے, یہ ناسخ ہمارے متعلقہ موضوع سے نہیں ہے. یہ ناسخ اور منسوخی کی تو آپ نے بحث نہیں کر لی. آپ نے منسوخ کہتے کس کو؟ منسوخ نہیں, ناسخ اور دوسری بات, آپ بھی مانتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں. خود کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, صحابی خود کیا کہہ رہا ہے اس حدیث میں, آپ اس کو اپنے مقصد پر کیوں دھکیلتے ہیں؟ مجھے بتا دیں صحابی کیا کہہ رہا ہے کہ ہم سلام ایسا کرتے تھے, سلام ایسے دیتے تھے, السلام علیکم. اگر اس طرح سلام نہیں کرتے تھے, ہاتھوں سے سلام ہو جاتا. بس آپ نے فرمایا یہ کیا ہے, یہ پڑھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامت تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایک گھوڑے, بچے ہوئے گھوڑے کی طرح, دمو کی طرح ہاتھ لاتے ہو. انما یکفی, تمہیں کافی ہے, ان یضع یدہ علی فخذہ, کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اس یوں کرنے کی بجائے اپنے ہاتھوں کو فخذہ ہی اپنی دان پر رکھے. ثم یسلم علی اخی, پھر اپنے بھائی کو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یمین ہی و شمال. یہ کس نے سکھایا؟ نبی بات. سلام کی غلطی تھی, سلام سکھایا جا رہا ہے. غلطی نہیں بولے ایسے. کیا اصلاح کس کی ہوگی؟ اصلاح صحابہ کرام کی ہوگی. لیکن ایسا کیسے ممکن ہے کہ صحابہ رسول کی جماعت جو ہے وہ, میں نے آپ کو کہا تو تینوں روایتیں پڑھ کے آنا. نماز پڑھتے تو ختم نماز پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے.
अस्सलाम वालेकुम कहते हुए हाथ से इशारा भी करते। तो ये देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें क्या हो गया, तुम अपने हाथ से इस तरह इशारा करते हो, गोया वो शरीर घोड़ों की दुम्बे हैं। तुम में से जब कोई नमाज खत्म करे तो अपने भाई की जानिब मुंह करके सिर्फ जुबान से अस्सलाम वालेकुम कहे और हाथ से इशवला युमी बियदिही, हाथ से इशारा ना करे। सलाम फेरने की गलती थी, उसकी वजाहत कर रहे हैं रसूल। अब इसको कहाँ फिरता है? बात सुनो, ये तीनों रिवायतें आपने पढ़ी? जी जी बिल्कुल पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है। तो इमाम नबवी ने क्या बात बांधा? अब आप इस पे पूरी वजाहत कर ले, फिर मैं इस पे। इमाम नबवी ने बात क्या बांधा? मैं बाप को नहीं पढ़ता, इसलिए बाप को नहीं पढ़ता क्योंकि बाप जो है वो इमाम मुस्लिम ने कई अहादीस के ऊपर बाप बाना है, इमाम बुखारी ने कई अहादीस पर बाप बाना है, ठीक है ना। वो उनकी अपनी एक सोच थी। हमें हदीस क्यों देखना है कि हदीस क्या कहती है, ठीक है ना। इमाम बुखारी उनकी, देखिए अब आप वही बात करेंगे। मैं अगर मैं कहूँ कि मैं इमाम बुखारी की बात को बरहक मानकर उनकी इत्तबा करने लगूँ तो फिर मैं अपनी दिल की हर बात बोल देता हूँ। मेरी अंदर यही खराबी है, बहुत लोगों से इसमें। तो अगर बाप पर जाना है तो फिर हदीस को पढ़ने की जरूरत नहीं, और अगर हदीस पढ़नी है तो फिर बात को छोड़ना, ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सहाबा कराम की कई मकामात पर इस्लाह कराई है, ये आपको भी अंदाजा होगा कई मकामात पर। अब मैं ऐसी मिसाल भी लेता हूँ आपको, ठीक है। सहाबा कराम बनु कुरैज़ा गए नमाज, वहाँ जिहाद के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा भेजा, ठीक है। बनु कुरैज़ा में भेजते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो, नमाज असर जोर के बाद निकल रहे थे, नमाज असर बनु कुरैज़ा के मकाम पर पहुँच कर ही पढ़ना, रास्ते में क्योंकि डाकू वगैरह का खतरा था, लिहाजा उन्होंने तंबीह फरमाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा कराम जब रवाना हुए तो असर का वक्त हुआ, असर के वक्त के बाद फिर नमाज कज़ा होने का डर हो गया। सहाबा कराम की दो राय, मुख्तलिफ राय, दो ग्रोह बन गए, दो ग्रोह की दो मुख्तलिफ राय सामने आई। एक ग्रोह कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है कि नमाज असर बनु कुरैज़ा के मकाम पर पहुँच कर ही पढ़ना, अब चाहे नमाज कज़ा हो या ना हो, हमें बनु कुरैज़ा पहुँच कर ही पढ़ना है। दूसरे ग्रोह ने कहा नहीं, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म ये है कि नमाज असर को कज़ा नहीं होने देना, उसकी बड़ी भारी सज़ा है, लिहाजा नमाज असर को कज़ा नहीं करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया था उसमें उसी हुक्म को हमें समझने में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं पता था कि हमें इतनी देर हो जाएगी कि हम बनु कुरैज़ा पहुँच ही नहीं सकेंगे, लिहाजा नमाज असर पढ़ लेनी चाहिए। अब दो मौक़िफ़ सामने आए हैं, दो अलग अलग मौक़िफ़। एक ग्रुप कहता है कि पढ़ लो, दूसरा कहता नहीं, नबी का हुक्म अल्लाह का हुक्म, एक कहता अल्लाह का हुक्म सबसे पहले। कुछ लोगों ने नमाज पढ़ ली, कुछ लोगों ने बनु कुरैज़ा पहुँच कर नमाज पढ़ी, वापस आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ये मसला बयान फरमाया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मलामत नहीं की, ठीक है। अब आप बताएं कि क्या ये मुमकिन है कि इनमें से दोनों ही सही थे? मुमकिन है? ऐसा मुमकिन नहीं है। कोई एक तो ग्रोह था जो हक पे था, अब चाहे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानने वाला हो या अल्लाह का हुक्म मानने वाला हो, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मना नहीं फरमाया, सही। अब यहाँ पे देखें, एक चीज़ आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है। अब इसी तरह से एक कुरान पढ़ने की भी आपको दलील मिलती है, कुरान के अंदर भी इख्तलाफ था, कुरान की तिलावत के अंदर इख्तलाफ था। 7 तरह की क़िरातें अल्लाह पाक ने जो है ना दुनिया में नाजिल फरमाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के जो है ना अहादीस मुबारका में भी है। बुखारी की अहादीस बड़ी पढ़ी है कि 7 क़िरातें हैं थी, जिनको एक क़िरात के अंदर जो है ना समेट दिया हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, ठीक है। अब 7 तरह की क़िरातें जब सहाबा कराम करते थे तो उनमें इख्तलाफ पैदा होता था, आपस में लड़ते झगड़ते